سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آدم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا علي البركة اللهم صل على سيدنا ومولانا آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد قال الله تعالى بقرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم. صبر کا جب انسان اہتمام کرتا ہے، سفر کی تیاری کرتا ہے، پیسہ بھی، کپڑے بھی، چیزیں بھی، ساری ضروریات کا سامان جو ہے پیک کرتا ہے. ایک ایک چیز جو بھی اہم چیز ہوتی ہے سفر کے لیے، بعض لوگ ایک ہفتہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں. میرے جیسے کمزور آدمی ہمیشہ لسٹ بناتے ہیں، اس پہ ٹک کرتے رہتے ہیں کوئی چیز بھول نہ جائے، دوا نہ بھول جائے، فلاں چیز نہ بھول جائے، پھر بھی لوگ بھول جاتے ہیں. تمام چیزوں میں آپ کے پاس موجود ہے، پوری لسٹ آپ کی کمپلیٹ ہوگی. آپ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، ٹکٹ آپ کے پاس موجود ہے، سامان پورا ہے سفر کے لیے. اب آپ نے سفر کے لیے اندر جانا ہے اس راستے سے، لیکن ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. وہ کیا ہے؟ پاسپورٹ. ادھر جیب میں ہاتھ ماریں گے، ادھر ماریں گے، ٹکٹ بھی دکھائیں گے، اس میں نہیں، پاسپورٹ چاہیے. جی میرے پاس تو اتنے 1000 پاؤنڈ ہے جناب، میں اپنے ویلڈ ہے میرا، تو دیکھیں اب ٹکٹ بالکل گارنٹی ہے واپس آؤں گا. پاسپورٹ چاہیے. کتنی اہمیت ہے پاسپورٹ کی. سفر رک گیا نا، بس ختم، سفر نہیں کر سکتے آپ، سفر بیکار گیا. میرے بھائیو، آخرت کا سفر تو ہم نے کرنا ہی نہیں کرنا ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور بہت جلدی ہم نے جانا ہے. ظاہر ہے الحمدللہ اس کی بھی تیاری کرتے ہیں ہم، اس طرح کا سامان پیک کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. یہ سب وہ سامان ہے سفر کا، یاد رکھیں. لاشعوری پتہ نہیں ہے، اس کا تو ہمیں شعور ہوتا ہے نا کہ پیک کر رہے ہیں، لیکن ہے سمجھی سامان سفر ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود و خود عطا فرما دیا کہ تم سوچو یا نہ سوچو، لیکن تمہیں جب پتہ چلے گا وہ میرے
تو بڑا ضروری سامان تھا. اللہ نے خود بخود تیاری کرا دی, فرض کر کے مجھ پہ عائد کر دیا سامان جمع کرو. اللہ تیرا کتنا رحیم ہے, تو کریم ہے, اس وقت یاد آئے گا آپ کو, ہے نا صحیح. آٹومیٹک اللہ تعالیٰ سب سامان طے کراتے ہیں. چلنا ٹھیک ہے, آخرت کا سفر ہو رہا ہے. بس یہ دروازے سے یہاں پہنچنے ہوگا, یہ دروازہ ہے میرا خیال ہے نا جی, یہاں سے یہاں تک سفر تو ہے آخرت کا. پھر سب کچھ آپ کے پاس ہے, سامان جس میں کیا تھا آپ نے. تو سب سے پہلا اسٹیشن کون سے ہے آخرت کے سفر کا, ایئرپورٹ کون سے ہے جہاں سب کچھ معاملہ ہوگا, تو خبر ہے. خبر میں پوچھا جائے گا پاسپورٹ, یاد رکھیں آپ. وہیں سے تو پھر برزخ میں جگہ ملے گی, جنت کے اندر جو برزخ ہے, برزخ میں جو جنت ہے, پہلے اسٹیج پہ جنت جو ہے, مردہ وہاں چلا جاتا ہے نا, مردہ نہیں رہتا, پھر زندہ ہوتا ہے ماشاء اللہ. وہ تو سویا ہوا ہوتا ہے, اس آدمی سو جاتا ہے نا, تو گہری نیند سو جاتا ہے, آپ اس میں نلا بھی رہے ہیں, کپڑے بدل رہے ہیں, اس پہ پڑا ہے. جیسے کبھی انجیکشن دے رہے ہیں آپ, آپریشن ہو رہا ہے, جیسی قبر میں جاتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے. پاسپورٹ سبحان اللہ, سفر نہیں کرے تم, یہ سفر تھا. پھر جی میرے پاس تھا پاسپورٹ, نہ وہاں گرین چلے گا, نہ لال چلے گا, نہ پیلا چلے گا, نہ ہرا چلے گا. وہاں کا پاسپورٹ ڈفرینٹ ہے. بولو سبحان اللہ. عشاء کے بعد سونے کا ٹائم نہیں ہوتا, اللہ والوں کو جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے. ہوش سے بیٹھے, اس لیے عشاء کے بعد ذکر میں بڑا مزہ آتا ہے. مجھے تو اسی لیے جو ہے سردیاں پسند ہیں کہ عشاء کے بعد اچھا ٹائم مل جاتا ہے بیٹھنے کا بھی, بات کرنے کے. میں تو سوچتا ہوں ٹائم چینج ہو, ٹائم چینج ہو, سبحان اللہ, ٹائم تو ہمارا چینج ہو رہا ہے. اور میں یہ دیکھتا تو ٹائم ہو گیا, ابھی اذان ہونے والی ہے, پھر میں بات ہی نہیں کر سکتا آدمی. کچھ کھل کے بیٹھے ماشاء اللہ, کھل کے بیٹھے. کب تک بیٹھے؟ جب تک میرا رب بٹھائے گا. تو سونا نہیں ہے, بات سننی ہے میری. اچھا بات ہو ہے کہ اگر سے بات پہ عمل کر لیا جو آج میرے ذہن میں آئی ہے, سبحان اللہ. تو پاسپورٹ گیا, ایئرپورٹ پہ جاتے ہی آپ کے لیے استقبال شروع ہو جائے گا وی آئی پی والا. چھوڑو پاسپورٹ, تو وی آئی پی آ گیا بھائی, اس کو تو کسی نے تیار کرا دیا تھا, پتہ نہیں کون سا پاسپورٹ لے کر یہ ہے. اس لیے غور سے سنیں. وہاں بھی پاسپورٹ چاہیے, پھر پاسپورٹ دو, پر بھی گائے گا. پتہ ہے وہ کس طرح پوچھے گا آپ سے, ہمیں پتہ ہی نہیں وہاں کون سا پاسپورٹ ہے, پتہ نہیں ہے. دیکھیے آپ تو سفر کے لیے ابھی پتہ ہی, سفر تیار ہے ہمارا. داڑھی پہ سفید بال ایک آ جائے نا, پتہ کیا ہے کہ بس ہمارا تو ایک کیا ہے, کتنے چھپا لیں آپ, رنگ تو آئے ہوئے ہیں آج کل بہت سے, لیکن چھپانے سے چھپ تھوڑی جائے گا, وہ تو وہیں کمائی ہوگا داڑھی. جس کی بالکل سفید ہو جائے, سبحان اللہ, ہے تو بہت نورانی چیز. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سفید داڑھی کی وجہ سے میں حیا کرتا ہوں, اس کو بخش دیتا ہوں. کیسے کیسے انتظام اللہ پاک نے کیے ہمارے لیے. ہم چھپاتے ہیں سفید داڑھی کو, اور اللہ والے مانگتے ہیں سفید داڑھی. کیسے مانگتے ہیں؟ تہجد پہ اٹھتے ہیں, روتے ہیں, سجدے کرتے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم تو یہ دے دو جی, ہمیں فلاں چیز دے دو. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ میرے بال سفید کر دے, سفید. یا اللہ میری داڑھی کو جلدی سفید کر دے, برق کر دے. مولا کیوں کہ میرے پاس تو عمل ہے ہی نہیں, تو بالکل بیکار کھڈا آدمی, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ تو آٹومیٹک آئے گی نا, تو اس کا تو نے کہہ دیا میں حیا کھاتا ہوں سفید داڑھی سے. کیسے لوگ ہیں, اللہ سے کیا مانگتے ہیں مجھے بتائیں. ہاں تو دو واڑی آ جائیں تو فوراً رنگ تلاش کرتے پھرتے ہیں, براؤن لیں, کالا لیں, ڈارک لیں, پھر فتوے پوچھتے ہیں جی جائز ہے یا نہیں جائز ہے, جس کو رنگے یا نہ رنگیں. ادھر سے بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے, پیچھے سے بھی کی شکل بنائیے تو سی چہرہ تو صحیح کر لے. ہو لوگ بڈھا گئے کہ تم پنجابی سمجھتے ہیں آپ, فرشتے تو سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھا کریں. وہ ایک پیچھے سے آتی ہے نا بات, یہ کیا چہرہ بنایا ہے بوڑھوں والا. مجھے بہت شرم آتی ہے جب میری سہیلیاں آتی ہیں تو آپ کیا شکل بنا لی ہے. وہ رنگی کر لیں ذرا, کچھ تو شکل بنا لیں, شرم آتی ہے مجھے. پیچھے سے زور پڑتا ہے تو وہ بھی جوان پہ ایسا خضاب لگاتا ہے نا کہ دوسرے کو دھوکہ ہو جاتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے واقعی جوان لگتا ہے تو آدمی.
تو وہاں جو پاسپورٹ چاہیے مجھے بتائیں کون سا ہوگا؟ دینا نہیں پاسپورٹ، اس پاسپورٹ کا نام ہے، کوئی پوچھیں گے آپ سے میں دین ہوگا تیرا دین کون سا ہے، یہی پوچھتا ہے ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ، تو وہاں بھی سب سے بڑی سوال یہ ہوگا بولو سبحان اللہ، نہیں میرا دماغ کدھر جاتا ہے، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے یہ پاسپورٹ ہے، اگر یہ پاسپورٹ ہوا بولو سبحان اللہ، سب کے پاس ہے یہ پاسپورٹ، سب کے پاس ہے، مجھے بولو نا، ہاں یہی بات کرنی ہے میں نے آپ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دھوکہ آ گیا سب سے بڑا ہمارا، یہ دھوکہ ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ کون سا پاسپورٹ بتا رہتا ہے، میں دین پوچھ رہا ہوں تیرا دین کون سا، میں تو جناب یہ پاسپورٹ میں دین ہوں، یہاں تک بات سمجھ آ گئی، چاہیے پاسپورٹ کا نام کیا ہے دین، جس کے بعد دین کا پاسپورٹ ہوگا ٹھک سلوٹ پڑیں گے اس کو، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، بہاریں لگ جائیں گی، نشے آ جائیں گے، سبحان اللہ، جیسے آپ بیٹھتے ہیں نا فوراً لاؤنج کے اندر فرسٹ کلاس کے، فوراً اس میں سب سے پہلے آپ کا شربت آتا ہے، پھر کافی آتی ہے، پھر ساتھ میں کچھ اور چیز آتی ہے، فرسٹ کلاس میں سفر کریں تو یہی ہوتا ہے ڈرامہ سارا کچھ، وہاں کی فرسٹ کلاس تو کیسی زبردست ہوگی بولے سبحان اللہ، دیکھیں کتنا فرق ہے، تھوڑی سی عقل کر لیں ہم، تھوڑی سی عقل کر لیں کہ یار ٹائم ویسٹ نہ کرو، پاسپورٹ تیار کرو، کتنے مزے ہیں، فار ایور خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بما کانوا یعملون، وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جو تجھے مل رہا ہے اس عمل کی وجہ سے مل رہا ہے، دنیا میں تو وہ کرتا آ رہا ہے، میری بات کو مان جزاء بما کانوا یعملون، ایک نیکی کا آپ دیکھیں گے ثواب ہو، اس کے لیے جنتیں اور دروازے، حیران ہو جائے گا، کتنی بڑی بات ہے، اپنے وقت سے گنتے رہتے ہیں، آج منڈے ہے جی، کل ٹیوزڈے ہے جی، آج یہ کرنا ہے جی، فلاں کرنا ہے، یہ کچھ چیز نہیں ہے، ہر وقت ایک چیز کے لیے فکر ہے آپ کو، یہ پاسپورٹ تیار فرسٹ کلاس، کون سا پاسپورٹ ہے ہمارا یہ بتائیں جی، دین، نئی بات ہے نا یہ دین ہے، اب دین ہم کس کو سمجھتے ہیں یہ بتائیں، یہ نہ ہو پاسپورٹ باہر پھینک دیا جائے، ہے ہی نہیں تھے پاسپورٹ، یہ پاسپورٹ نہیں ہے کہ بکواس کا دے دو، ہم دین سمجھتے ہیں بھائی نماز پڑھ لی، یہ کر لیا، اپنا عبادات کا دین سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ دین کا، لیکن یہ دین نہیں ہے، صرف یہ دین نہیں ہے، یہ سن لیں آپ، یہ پاسپورٹ نہیں بنے گا، خالی عبادات لے کے جائیں گے باہر نکال دیے جاؤ گے، یاد رکھیے پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ دین چاہیے، اور دین کیا ہے؟ دین معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، یہ ساری چیزیں مل کے جب ہوتا ہے، عبادات ہیں، یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو پھر دین بنتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے صراط مستقیم جس کے لیے ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہی سب سے بڑا دھوکہ دے دیا، اور قرآن نے اعلان کیا اس کا، یا اللہ آمن فی السلم کافۃ، ایمان والو خیال ہو جائے، خوال مکمل طور پہ داخل ہو اسلام میں، جب مکمل داخل ہوگا تو وہ دین بنے گا، ورنہ کیا بنے گا؟ خطوط شیطان، اگر صرف ایک ہی چیز آپ کے پاس ہے، ایک جز میں سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا دین بن جاتا ہے، وہ شیطان کے راستے بن جاتے ہیں، وہ تو شیطان کے قدموں پہ چلنا بن جاتا ہے، کتنا فرق آ گیا مجھے بتائیں، کتنا فرق ہے، صرف عبادات، صرف ایک چیز کو لے کے آپ سمجھتے ہیں یہ دین ہے، اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے ہمارے پاس، اسی کے نعرہ ہم مارتے رہتے ہیں، یہ تو ایک جز ہے، بلکہ یہ تو اس کے مقابلے میں کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں، معاملہ معاشرات، وہ تو بڑی زبردست چیزیں ہیں، اس پہ تو پل بھر میں انسان کے دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے، اور اتنا اگر کمپیئر کر لیں آپ، بہت کتنے حدیثیں ہیں، واقعات حدیثوں میں،
فاحشہ عورت، فاحشہ گندی عورت، صرف ایک انسان کو نہیں، ایک کتے کو ترس کھا کے اس نے پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. پوچھا تیری نماز کہاں ہے اور تیرا تہجد کہاں ہے؟ نہیں، ان تمام درجوں کو عطا فرما دیا. کیوں؟ کہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ اخلاق اتنی زبردست چیز ہے. اخلاقیات، معاملات، معاشرت، رہن سہن، تجارت، یہ تو ایک کمپیکٹ قسم کا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، ہم نے اس کو ٹکڑا کر دیا. اور یہ تو شیطان کا راستہ ہے، صرف شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان نے چکر دیا ہے. یود شیطان عن ذکر اللہ صلاح، وہ تو چاہتا ہے کہ ہر عبادات سے انسان کو روک لے اور اس پہ چھاپا مار دے. جی بڑا دیندار ہے، جی بڑا جی نمازات ہے، بڑا ہے تو بڑا، وہ تو بڑا، یہ بہت بڑا دیندار ہے. اس دیندار کو دیکھو، اللہ ہو، نہ اس کی زبان کنٹرول میں ہے، نہ اس کی نگاہ کنٹرول میں ہے، نہ کسی کی بات، نہ کسی اخلاق، نہ کسی دینا، نہ کسی دینا. ہزاروں کی اخلاقی قرض، اخلاقی قرض کہہ رہا ہوں، پیسوں والے قرض نہیں، اخلاقی قرض چڑھے ہوئے ہیں جو کچھ نے ادا کرنے ہیں. کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا کہا ہے، صلاح رحمی کا پتہ نہیں، ہمیں حقوق کی بات کا پتہ نہیں، بیوی کے حق کا پتہ نہیں، بہن کے حق کا پتہ نہیں، چاچا کے حق کا پتہ نہیں، ماموں کے حق کا پتہ نہیں، ماں سے کیسی بات کرنی چاہیے پتہ نہیں، باپ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کتنی آواز سے بلند ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن سب بتایا کہ خبردار اونچی آواز نہ رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں پالا ہے. ہمارے ثقیلا قرآن کے صفات میں بتایا ہے. اور یہی بات نہیں، باجدید بستامی جیسے کہتے ہیں کہ چھوڑو جی ساری چیزوں کو، میرے مجاہدات کو. باجد جو سید الطائفہ ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ بھی ہیں، نقشبندی سلسلے کے ٹاپ اولیاء اللہ کے اندر ہیں. وہ بڑا درجہ ہے ان کا، کوئی مقام ہی نہیں ان کے. باجد بستامی کا کیسے ولایت ملی، کس درجے پر ملی، کس چیز میں ملی؟ کہتا اپنے ماں کی خدمت کرتا تھا، میں اس کو کچھ پلاتا تھا، دودھ یا پانی جو کچھ تھا. ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میری ماں سو گئی، سردیوں کی سخت رات تھی، میں پانی لے کے اور چیز لے کے کھڑا ہو گیا. سردی میں مر گیا، لیکن اس لیے میں نہیں ہٹا وہاں سے کہ پتنی کب آنکھ کھل جائے اور میری ماں کی ضرورت ہو میں اس کو دے نہ سکوں. صبح جب اذان ہوئی، اذان کی آواز ہوئی تو ادھر سے اللہ کی طرف اذان ہوئی کہ باجدی چن لیا ہم نے تجھے ایک اونچے درجے پر بنی. کئی مثالیں اس چیز پر. تو جب یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی تو دین کا پاسپورٹ ہمارے پاس کہاں ہوگا؟ ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے پاس معاشرت چاہیے، ہمارے اخلاق چاہیے، حقوق چاہیے، ہمارے پاس صلح رحمی چاہیے، ہمیں سب کچھ چاہیے. ہم ایک ہی چیز پہ اترا رہے ہیں. یہاں محراب بن گیا ہے، بس بہت بڑا کام ہو گیا ہے. پاسپورٹ فل ہو گیا ہمارے عمرے کر کر کے، بس بہت بڑا کام ہو گیا. حج ہونے کے بعد پیسے دے کے لوگوں کو، اس سے بھی کیا بات ہے؟ کتنی ریا شامل ہے، کتنی دکھاوے شامل ہے، کتنی فحش شامل ہے، کتنی حرام کاری شامل ہے اس میں. مجھے بتائیں، رزق حرام نہ ہو، زبان ابھی ایک پوچھا ایک صحابی نے کہ افضل عمل کہاں سے آتا ہے، کدھر سے؟ آپ نے زبان کو ہاتھ سے پکڑا اس طریقے سے، اس پہ کوئی لقمہ حرام چلا گیا، ختم، عبادت ہی ختم، ہے ہی کچھ نہیں. اس تمام چیزوں کا نام میرے بھائیو کیا ہے؟ دین ہے. اگر یہ پاسپورٹ ہے تو قبر میں کامیابی میں دوں گا، آپ کامیاب ہو جائیں. بات سمجھیں میری؟ یہ دین ہے، اس کی تیاری کرنی ہے انسان نے. اعلیٰ اخلاق، حقوق، غصے، ناراضگی ہیں، پریشانی ہیں، حرامکاری ہیں، ہر چیز جائز. اور جائز بھی حجوں کے بعد، عمروں کے بعد تو بہت جائز ہے. وہ عمرہ جو کر رہے ہیں جی کیا بات ہے، چلو یہ ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ پروگرام کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اور عمرہ جو ہم کر رہے ہیں الفاظ سے جو گھوم آئے، یقیناً یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ تو نور ہیں. ان کی اس نور کو کیا کرتے ہیں؟ اطیعوا اللہ والرسول لا ولا تبطلوا اعمالکم. اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو اتنی بڑے کام کرنے کے بعد. تم کھڈے میں ڈال لے ہو تم، کیونکہ تمہیں احساس نہیں ہے اس چیز کا. ہم نے بہت سطحی لیا ہے دین کو. ایک مکان لے لینا ہم کوئی،
اس کو دیکھیں صفائی کرتے دیکھیں، ہر وقت دل کرے گا یہ کھڑکی صاف کروں، اس کا یہ چیز بھی صاف کروں، فلاں چیز بھی صاف کروں، گارڈن اپنا صاف رکھوں، ہر وقت اس کے خیال اس کو نہیں گھومتے رہیں گے، سوتے میں اس کو مکان نظر آئے گا اپنا، یہ پاس سے کہ میں نے نیا مکان لیا، جتنا فرض خرچ کیا ہے، میں فلاں جگہ سے نکل کے میں اتنی دور پہنچ گیا ہوں، بس جہاں ہم ہی ہیں سب سے اچھے اونچے، ہم ہائی کلاس میں پہنچ گئے ہیں، ایلیٹس بن گئے ہیں بہت بڑے۔ مزہ تو وہاں آئے گا کہ جہاں اعلیٰ مکان، اعلیٰ جنت کا مقام وہاں ملے گا، جس کا مکان اس کی بات کرو۔ ایلیٹ کلاس تو وہاں اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے یہاں کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، نہیں، الحمدللہ وہاں تو جس کے پاس یہ پاسپورٹ ہوگا نا، اس پاسپورٹ کا نام کیا ہے دیکھیے، یہ پاسپورٹ جس کے پاس ہوگا نا، پیچھے چھاپڑی والا ہو، پیچھے یہاں وہ انڈے بیچنے والا ہو، پیچھے وہ یہ جھاڑو دینے والا انسان ہو، سویپر ہو، لیکن اگر یہ پاسپورٹ مضبوط ہے تو بڑے بڑے بادشاہ پیچھے ہوں گے، وہ سب سے آگے ہو۔ دیکھیے جنت میں سب سے پہلے داخل کون ہوں گے؟ بلال حبشی ہوں گے، حبشی بلال۔ کیوں؟ نبی خود بیٹھے ہوں گے، انہوں نے سواری پکڑی ہوگی، سواری والا آگے جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ یہاں غریب شریف کا چکر یہی ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں تو سب سے بڑا امیر وہ ہے جس کے پاس مکمل پاسپورٹ ہوگا، اس کے اخلاقیات اچھی ہوں گی، اس کی معاشرت اچھی ہوگی، اس کا لینا دینا اچھا ہوگا، اس کی زبان اچھی ہوگی، اس کے کسی سے تکلیف نہیں دے رہا ہوگا، کسی کو پریشانی نہیں دی ہوگی، ہمسائے کے ساتھ پورا سلوک کر رہا ہوگا۔ کتنا درجے ہمسائے کے مجھے بتایا، کتنے حقوق دیے ہیں؟ کبھی ہم نے پوچھا کسی ہمسائے سے کہ بھائی تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ فلاں ہے، یہ یہودی ہے، نہیں ہمسایا، بولے سبحان اللہ۔ ہم سب یہاں تو ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پہ تو بہت زیادہ حقوق ہیں، ہم منہ بنا کے نکل جاتے ہیں۔ کس نے کہا آپ کو منہ بنا کے نکلے آپ؟ نہیں، کھڑا ہے آپ کے سامنے، فقیر کھڑا ہے، وہ مانگ رہا ہے آپ سے، یو چینج پلیز، آپ اس کو دیکھیں، نہیں تو یار جو وہ کرے گا، شراب پیے گا، کہتے یہ صاحب سم چینج، گیو ہم دا منی۔ اب یہ بھی نہیں سو یار لالچ رکھیں بالکل کہ پہلے اس کو مسلمان کروں، شاید پیسے دوں گا تو یہ مسلمان ہو جائے گا، پھر اس کو دعوت اسلام دینا شروع کر دیں، بالکل نہیں اس کا معاملہ تعلق سے۔ یہ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے کہ کیا ہے، یہ مخلوق ہے اللہ کی، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ یہ تو ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، ہم لیے پھرتے ہیں، بس ہماری دوڑ یہ ہے، مسجد عائشہ، مسجد ذکریہ، مسجد فلاں، بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ بتا نہیں کہ ارد گرد معاملات ہمارے کیا ہے، اور نفرتوں کو دیکھتے ہیں، دشمنی کی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ بھائی کرے ہم سے دشمن، ہم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم تو ڈیفرنٹ ہیں، وہ تو ڈیفرنٹ نگاہ اینک پہنی، ہم تو ڈیفرنٹ، ہماری جو اینک ہے وہ کون سی ہے؟ پاسپورٹ والی اینک ہے، الحمدللہ ہم تو اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ حکم وہاں سے آ گیا، اگر ہمسایہ ہے جو کچھ بھی ہو تو اس کو خبردار، جو اس کے بارے میں سوچا پوچھ، یہ سوچی نا مسلمان کر لوں گا اس کا فرق، بالکل نہیں، یہ کوئی لالچ نہ ہو، حکم رب ہو اور بس ختم۔ سبحان اللہ، ظاہر وہ تو دشمنی کریں گے، تو ہم ماریں گے، وہاں تو دوسری بات کرو، اپنے ہمسایہ سے جو حال ہوتا ہے، سب سے زیادہ دشمنی والے ہمسایوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو نے گاڑی دے کیوں اٹھا دی، وہ تیرے میرے اس میں کیوں آ گیا، تیری فلاں چیز میرے اس میں کیوں آ گئی، دوسرے سے کچھ، اپنے سے بہت زیادہ دشمنی۔ ہاں اس سے بڑا پیارا جو آپ کی زبان میں بولتا ہے، کدھر دو یہ تسی جی میں بھی گجرات دا، تسی گجرات ہو جناب، کھانا آج کھاؤ، بس پھر تو بڑے خوش ہیں، یہ بھی گجرات کا تو میں بھی گجرات کا، یہ بھی کھانیاں کا تو میں بھی کھانیاں، گجرات دونوں جگہ ہے، پاکستان میں بھی ہے اور ہندوستان میں بھی ہے، دونوں جگہ گجرات ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو یہ معاشرہ دیکھا، یہی ہے۔ سب سے آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ جی میں کراچی سے۔ سبحان اللہ، آج چائے پیجیے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا جی آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ جی میں تو آیا ہوں جی ملتان سے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو زبان بولی جاتی ہے، زبان والے دین چلتے ہیں ہمارے۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ کا دین لے کے چاہیے، یہ دین چاہیے ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ زبان کو نہ ملاؤ، میری زبان گجراتی تو تیری زبان میں گجراتی، میری زبان بلوچی تو تیری زبان بلوچی، تو چل جی ادھر رشتہ کریں گے فلاں، یہ نہیں ہوتا۔ رشتوں کے لیے بھی زبانیں نہیں دیکھی جاتی، کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ کتنا مضبوط ہے، وہ کوئی دیکھتا نہیں۔ آپ کہاں کی ہیں جی؟ رشتے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان کیا ہے جی؟ آپ کیا ہیں جی؟ آپ
سیدھا پوچھیں جناب پاسپورٹ کہاں ہے آپ کا، چکا سب پاسپورٹ تلاش کریں، اس کا دیکھیں، اس کا بیٹھیں، اس کے ساتھ کمپنی کریں، آگے پیچھے دیکھیں، پاسپورٹ صحیح نکلا ٹھک معاملہ پورا. اگر یہ معاشرہ بن جائے، مجھے بن جائے، پاکستان پاک نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ جھگڑے ہوں، پیسے لوٹ لوٹ کے لوگ بھاگتے پھریں، عدالتیں ہماری منحوس بنے. میں پولیٹکس نہیں، میں تو ایک دنیا کی سیاست بتا رہا ہوں. آپ چیز سب یاد رکھیں. یہ تو اقوال بھی ہیں صحابہ کی، حدیث بھی ہے اس قسم کی، کہ سب سے پہلی چیز کسی ملک کو آباد کرنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ انصاف ہوتا ہے. جس وقت جنگ ہو رہی تھی نا، سیکنڈ ورلڈ وار تھی، کون سی ورلڈ وار تھی، تو اس پہ حملے ہو گئے تھے ہندوستان کیے تھے جرمن نے. ہر طرف جہاز گھومتے تو بالکل تباہ کرنے کے چکر میں آ گئے تھے انگلینڈ کو. تو چرچے کے پاس لوگ گئے، جی مارے گئے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں حملے ہو گئے، اب تو آ گئی جرمن کی فوج یہاں پہ، ہمارے پاس نہیں ہو تو وہ جہاز حملے پہ حملہ کر رہے ہیں. اس نے ایک سوال کیا چرچے میں، کہتا ہے ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں، کہ جی عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں، کہتا ہے پھر ہم ڈیفیٹ نہیں کھا سکتے. یہ قرآن سے سیکھی باتیں ہیں کہ جہاں انصاف ہوگا اللہ تعالیٰ محکوم نہیں کرے گا کسی انصاف کو. یہ دین ہے، یہ ہمارا ہے. یہ پاسپورٹ ہمارا، تو گھر میں نہیں انصاف، گھر میں انصاف نہیں. میری بہن آ سکتی، تیری بہن نہیں آ سکتی، میرا فلاں ہو سکتا، تیرا چاچا نہیں آ سکتا. جو تیرا چاچا ہے اس کی ٹانگیں کاٹ دوں. بتاؤ تیرے رشتے دار کیوں آ گئے، تیری بھابھی کیوں آ گئی، تیری ماں کیوں آ گئی، وہ یہ کیوں آ گیا. یہ جنت کا عام ہے، یہ جنت کا عام ہے. ایسے لڑا کے ہم قبر میں جائیں گے اور پھر وہ پوچھے گا دنوں کام سے، وہ ایسے انسان سے ایسے سوال ہی پوچھے جائیں گے. وہ پتا کہ تیاری کچھ نہیں، سیدھے دروازے کھول دیے جائے گا. اللہ معاف فرمائے، محفوظ. یہ مجالس اللہ جو دیتا ہے ہم اس لیے دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ریفریش کر رہے ہیں، اپنے دین کو. میں تو ریفریش کر رہا ہوں، بہت اپنی کمی پوری کر لی. میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ میں نہ کوئی کتاب پڑھتا ہوں، نہ کوئی حدیث کتاب پڑھ کہتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اثر پہ کہ اللہ ایسی چیز ڈال جس سے میری بھی اصلاح ہو جائے، میرے دوستوں کی اصلاح ہو جائے. جب تک مغرب تک میں گھومتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ذہن میں چیزیں میں ڈالتے رہتا ہے، وہ جمع کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ماننا آپ کی بات ہے. اگر دل میں اتر رہی ہے تو بات میری مانتے جائیں. صحیح ہے نہیں؟ جب دل میں پوری بات اتر جاتی ہے پھر میں ایک کام کرتا ہوں، کیا کہ پھر دلیل دیکھتا ہوں قرآن سے اور حدیث سے. جب وہ دلیل مل گئی تو سبحان اللہ، حق حق حق، کہ اللہ تے ہر فرمان حق ہے، کہ جو میرے دل میں تم نے ڈالی باتیں وہ بالکل حق ہے. دلیل موجود ہوگی چیز کی، پھر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے. آپ سب میں سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اس لیے کہ کل میرے لیے دلیل بنے کہ بھائی میں اپنی اصلاح کے لیے لوگوں کو گواہ بناؤں کہ میں اپنی اصلاح، اپنی نیت میری ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میرا پاسپورٹ مضبوط ہو جائے. آپ گواہ بنا لی کہ آپ کا کام بن جائے تو پھر میرا زیادہ بن جائے گا کام. باقی یہ نہیں کہ میں مبلغ ہوں اور میں آپ کو تبلیغ کرنے آیا ہوں اور میں آپ کو صحیح کر دوں گا، آپ کو ٹھیک کر دوں گا. یہ تو بھائی یہاں نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے. جتنا ہمارا دارہ دیا گیا نا، کیا کہ ذکر سکھاؤ اور ذکر کراؤ، وہیں تک ہوں میں. یہ ڈیوٹی جو مجھے دی گئی یہاں تک تو میں ہوں، بالکل چست ہوں. اپنے آپ کو جس کا حکم دے دیا مجھے گا، وہاں تو کوئی مقابلہ نہیں اس چیز کا، اس سے آگے نہیں میں جاتا. یہ سب اللہ مدد فرمائے، کس کی برکت سے؟ ذکر کی برکت سے. یہ اللہ پاک ہمیں صحیح کر رہا ہے، انسان بنا رہا ہے. تو بات سمجھ آ گئی؟ ایک دھوکہ سمجھ آیا، دھوکہ سمجھ آ گیا کہ عبادات ہی صرف دین نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. یہ تو کیا ہے؟ قطوت الشیاطین، یہ تو شیطان نے تمہیں بگا دیا ہے. یہ تو اس کے ایک چیز کو پکڑے چلو گے تو یہ شیطان کا چکر ہی ہے، تو شیطان کے پیچھے لگے ہو تم. یہ دین نہیں ہے. دین کی صنعت فصل میں گافہ مکمل آؤ، اس میں معاشرت ہو، اس میں اخلاق ہو، سب کچھ آ جائے. پہنچ گئی بات. اب اگلا کوشچن بڑا زبردست ہے. مارے گئے بھی اب کیا، یہ کس طرح ساری چیزیں ایک دم ہو، ہماری اخلاقیات بھی آ جائے، میری معاشرت بھی آ جائے، میری زبان بھی صحیح ہو جائے، میرے سے لوگ بھی خوش ہو جائیں، میں کوئی بیمار ہو تو اس کو پوچھنے بھی چلا جاؤں، کسی کو پیسے کی ضرورت میں پیسے بھی دے دوں، کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤں. بگ جاب. یہ تو پتہ ہے اب ہم ہوشیار تو ہو گئے، یہ کام تو کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے.
جس نے یہ کام کرنے ہاتھ کھڑا کرے ذرا. جنت میں جانا ہے جس نے ہاتھ کھڑا کر لے. ماشاء یہ گواہ ہو گئے. جس نے ہاتھ نہیں کھڑا ہے وہ جنت میں جائے گا. بتا رہا ہوں اسے یہ محفل جو ہے ایسی مجلس ہے کہ یہاں متکبر کا کام نہیں چلتا ہے. وہی پوچھے گا کہ تم نے اس کو ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا, تو یہاں کیا کرنے ہے؟ کہ ہم سب بھگاری ہیں اللہ تعالیٰ کے. میں تو آپ کو ایک ہاتھ کہنا ہے, میں 2 ہاتھ کھڑا کرتا ہوں اس کو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں پہنچا دینا انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ یہ راستہ کتنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اتنا آسان ہو جائے گا, اتنا آسان ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہم اخلاق بھی آئے گا, معاملات بھی صحیح ہوں گے, معاشرے کی عقل بھی آ جائے گی, صلح رحمی بھی آ جائے گی, بہترین انسان بھی بن جائیں گے, اور پاسپورٹ بھی مضبوط ہو جائے گا جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ. مجلس ایسی ہے, عشق کا جلوس ہم مجلس ایسی ہے, اس سے کوئی محروم اٹھتے ہی نہیں, اٹھتے ہی نہیں بجے اس کے جو منافق ہے. منافق تو خیر نبی اپنے دروازے سے بھی نہیں کچھ فیض لے کے جاتے تھے, وہ بھی ذلیل و خوار تھے. یہاں سے کیا منافق نہیں, جو خالص آدمی ہوگا جس کی نیت صحیح ہوگی وہ کبھی بھی خالی نہیں جائے گا اس مجلس سے. منافق کا کوئی کام نہیں. ٹھیک, تو اس کی تیاری کے لیے ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی نے کیسے دین کو آسان کیا ہمارے لیے. یہ ساری چیزیں پکا دین دیکھو کس طرح کرنا چاہیے کہ سب کچھ ہمارے پاس آ جائے. ایک عمل بتایا اللہ کے نبی, اور کس کو بتایا؟ اپنے ایک صحابی کو. اس صحابی نے کمال کیا کہ ایسے دل سے لگایا کہ بول تک پہنچتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا صحابہ رسول, اندازہ لگایا کہ کس طریقے سے انہوں نے نبی پاک کے اقوال کو چنا, اور پھر کیسے انسان اللہ نے پیدا کیے کہ جنہوں نے کو محفوظ کرتے 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 آج یہاں تک وہ باتیں ہمارے تک پہنچ گئی. ابو رزین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے نبی ہمیں فرمایا, ایک صحابی سے بات کر رہے ہیں اللہ نبی, اور پوری امت کا کام بن گیا اس کا. حدیث ہے, پیار تھا بس. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو رزین میں تجھے دین کی تقویت کی ایک چیز نہ بتاؤں؟ بولے سبحان اللہ. آگے وہی سوال, دین کی تقویت کے لیے یعنی کیا کہ یہ دین جو میں نے آپ کو سامنے رکھا ہے, دین تو اللہ کے نبی اسی کو کہہ رہے ہیں جس میں سب چیزیں ہیں, معاملات بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, اخلاقیات بھی ہے, صلح رحمی بھی ہے, اسی کا نام دین. تو اس کی بات کریں کہ دین کی آگے کیا فرمائی؟ تقویت کے لیے. ہم یہاں ایک چیز سن لیں, ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ دین آ گیا, ہم نے آج کر لی بات, میرے اخلاق بھی اچھے ہو رہے ہیں, میرے جناب باقی معاملات بھی اچھے ہیں, معاشرات بھی اچھی ہو رہی ہے, سب کچھ معاملات میرے بالکل صحیح ہے. نہیں, ابھی اگلی چیز کیا چاہیے کہ جب یہ چیز ہو جائے تو اس کے لیے مضبوطی بھی چاہیے. مضبوطی اتنی کہ قبر تک جب تک میں جاؤں یہی دین میرے پاس ہو, کیونکہ کھڈے بہت ہیں, دھوکے بہت ہیں, رکاوٹیں بہت ہیں, زمانے بہت ہیں, معاملات بہت ہیں. ان تمام سے نکلتا ہوا یہ دین میرے ساتھ جو میں نے پکڑا ہے, جس میں سب کچھ میرے پاس آ گیا ہے, میں پہنچ گیا اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں, میں پہنچ جاؤں. اس کی کیا چاہیے؟ تخفیف بھی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے دونوں بات کی کہ دین کی ایسی چیز جس میں تقویت ہو میں تجھے نہ بتا دوں. کیا چیز؟ دین بھی آ گیا پورا اور مضبوطی بھی آ گئی, یعنی گارنٹی مل رہی ہے کہ ایسی چیز تجھے بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہوگا, دین بھی تجھے مل جائے گا اور دین کی مضبوطی بھی تجھے مل جائے گی. دوسرا کرم فرمایا اس کے علاوہ دونوں جہان کی بھلائی تک تو پہنچ جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ صرف آخرت بنے گی, بلکہ دنیا بھی تیری جو ہے الحمدللہ سہل ہو جائے گی, تجھ پر آسان ہو جائے گی, تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, تو مطمئن ہو جائے گا. غریب بھی ہوگا تب بھی مطمئن ہوگا, مال ہوگا تب بھی مطمئن ہوگا, مکان ہوگا تب بھی مطمئن. اور انسان دولت سے, مال سے, دکانوں سے امین نہیں بنتا. کس سے بنتا ہے؟ دل مطمئن انسان کا ہو جائے.
جب کل مطمئن ہوگا سبحان اللہ جی بڑی اچھی روٹی کھائی ہے ماشاءاللہ، لطف آ گیا جی، آج پیاز کے ساتھ روٹی کھائی، بڑا لطف آیا، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس نے 4-5 خوان کھائے ہوں وہ کہا جی مزہ نہیں ہے جی، کچھ ہم کھٹے سمجھے، بتائیں وہ بہتر وہ انسان نہیں ہو جیسے مطمئن ہوگا کھا کے اس نے ڈکال لی یا پانی پیا، کہتے ہیں بڑا مزہ ہے جی کھا کے، سبحان اللہ۔ تو مطمئن آدمی جو سب سے زیادہ گڈ آدمی ہوتا ہے، تعداد نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اس قسم کا آدمی جب اسی کے اللہ کا نبی فرمانا ہے کہ تقویت ہوگی، اور دونوں جہاں کی بھلائی یا دنیا کی بھلائی اس کو کیا ملے گی کہ جس حال میں اللہ رکھیں گے وہ بڑا خوش مطمئن ہوگا۔ وہ کہ کس کا مکان ہے، کس کی گاڑی ہے، اونچی ہے، بڑی ہے، جو اس کے پاس گاڑی ہے وہ کہے گا سب سے بہترین گاڑی میری ہے، موریسن سب سے بہترین گاڑی ہے میری، سب سے یاد ہے میری گاڑی موریسن تھی، 40 پاؤنڈ میں خریدی، 20 پاؤنڈ میں خریدی تھی میں نے، وہ بڑا مطمئن ہوتا تھا اس سے، اتنا مطمئن کہ واللہ جب تک وہ گاڑی لے میں نے کبھی گاڑی دیکھا نہیں کہ جو مرسیڈیز کیا ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتی ہے، کئی موقع ملے لیکن نہیں یار میری گاڑی، اور ایسے چلتی تھی موٹر کی بڑی بڑی گاڑیوں سے آگے نکل جاتی تھی، موریسن تھی، اور جب رکتی تو بڑا لطف آتا تھا، پھر دھکے پڑتے تھے اسٹارٹ پھر چل پڑتی تھی، اور میں بڑے بڑے رسک لیتا تھا، میرے بچے گئے جی کیا مروائیں گے، میں راستے پہ رکوائیں گے، میں بے فکر ہوں انشاءاللہ یہ منزل پہ پہنچائے گی، بیٹھنے کے بعد نام لے دیں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، یہ پہنچا دے گی آپ کو، تو وہ تو جان ہی چھوڑ دی، بڑی مشکل سے میں نے فارغ کیا ہے، میں جان چھوڑ تو میرے پاس سے نکلو یہ ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں، کبھی رکتے ہی دیکھا، میں نے چاہیے 10 میں نے پتنی 20 پاؤنڈ روپیے میں ملی تھی، چاہے تم 10 پاؤنڈ لے جاؤ اسے، چلاؤ اسے، تو وہ چلتی رہی ماشاء اللہ۔ کیا یہ رہا ہوں کہ انسان مطمئن ہوتا ہے، اللہ نے کاروبار دیا، تھوڑی چیز دی، یہ سب چیز برکت کس کی تھی؟ شیخ کی برکت تھی، یہ مطمئن ہو جاتا ہے، بتا رہا ہوں نا کہ دین کی تقویت کی چیز تو نہ بتاؤں تو دونوں جہانوں کو تجھے ماشاءاللہ، یہ پریکٹیکلی اللہ کے نبی کا فرمان ہے یار، یہ تو حدیث ہے بابا، اس پہ ہمارے یقین چلے گئے ہیں، جس چیز کو نبی فرما دیا کہ یہ ایسا کرے گا، آنکھ بند کر کے آپ فکر نہ کریں وہ کام کر جائیں، بے شک وہ برا نہ ہو، کچھ نہ ہو، کہتا ہو ہی نہیں سکتا، قصور میرا ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، چلے جاؤ صف بس، کس ختم، ہمت نہ ہو کہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں نے کچھ حدیث ہے، اور کیا مطلب ہے حدیث کا؟ اللہ کے فرمان کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ان کا یقین اتنا ہو کہ میری ہر بات پہ یقین کر لیں، وہ سبحان اللہ، یقین چاہیے نا، تو وہ تو سننے والے صحابی تھے، جب انہیں یہ بات کی تو وہ تو ہاتھ ملنے لگے، اتنی بڑا انعام کہ دین، یہ ساری دین کو بتائے، یہ دین بھی آئے گا اور اس زمانے کے اندر آنا، یہ دین مجھے بتائے کتنا مشکل ہے، یہ دین بھی آئے گا اور مضبوط آئے گا، مضبوط کا مطلب قبر تک یہ دین تیرا جائے گا، جہاں تجھ سے پاسپورٹ پوچھا جائے گا، پاسپورٹ تو پہلے دکھائے گا اس کو، یہ لو، اب بولتے نوبت نہیں آئے گی، بغیر پاسپورٹ کا سلوٹ پڑ جائے گا تجھے، اوپر سے آرڈر آ جائے گا اس کا خبردار پاسپورٹ پوچھا سے، اس کے معاملات سب تیار ہے، اس کو جانے دو، ان کی ضرورت پاسپورٹ، وی آئی پی کے پاسپورٹ پوچھتا ہے، دین کی وجہ کیا ہے؟ یہ پاسپورٹ تو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایسا پاسپورٹ ہے دین کا پاسپورٹ، اس کی خوشبو نکلتی ہے، وہ کور پہنچیں گے تو خوشبو پہنچ جائے گی، خوشبو سے مہک نہیں ہوگی اس کی کور، کیوں؟ وہ تو دین کی خوشبو پہلی پھیلے گی اس کی، جو لے کر آ رہا ہے، اس نے کہا جی ہمیں تو مست کر دیا اس کی خوشبو نے، یہ دیکھنے والا پاسپورٹ نہیں، یہ سونگنے والا پاسپورٹ ہے۔ اسی گھر ایک بزرگ اٹھا رہے، صبح اٹھے تو مہک رہا تھا ان کا گھر، مہک سمجھتے ہیں؟ مہک اردو اس کا دوسرا لفظ، یعنی مہک رہا تھا، بس مہک مطلب خوب خوشبو آ رہی تھی، بہترین قسم کی۔ پوچھا حضرت کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ میں تو خوشبو لگائی، خوشبو تو بہت آ رہی تھی، کہ میں تو صرف تہجد پڑھتا ہوں صبح اٹھ کے، اور تہجد میں سب سے پہلے میرا معمول ہے سورہ رحمان ختم کرتا ہوں، یہ ذوق پیدا کرو حافظ جی، سوتے رہنے اٹھو صبح سورہ رحمان پڑھا کریں، پہلے دو رکعتیں جو پڑھیں پہلے سورہ رحمان کو ختم کریں اس میں، اس کے بعد بھی دوسری صورتیں پڑھیں۔
بڑی مشکل نہیں ہے، ہمت کریں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تہجد اٹھ کے پڑھیں، دیکھیں کیسی خوش ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ کے اس کمرے میں جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کے نزول شروع ہو جاتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق، کیا آیت نہیں بتایا آپ کو. ابھی رب ما تقذبان، حوروں کے قصے، جنت کے قصے، پہاڑوں کے قصے، سارے مست کرتے ہیں انسانوں کو. دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے انعام تجھے دے. نہیں پڑھا کس میں جائے؟ تہجد میں. یہ کرتے ہیں تہجد، تہجد پڑھتے ہیں کب جی عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سب ہو جاتی ہے تہجد یہ بھی، لیکن کوئی ذوق تو نہیں ہے یار. اب لمبی راتیں ہیں ہوتے ہیں، یہ کام پہ جانا پڑتا ہے. وہ بیوقوفو کام وہ تو مصنوعی ہے. ابھی تم کس طرف جا رہے ہو؟ بوڑھے ہوتے ہوتے جا رہے ہو، ہلو گے بھی نہیں. یہ وقت پہ عبادت بھی ختم ہو جائے گا. ابھی وقت ہے اصل کمائی کرو. وہ دین کو جو ہے نا پاسپورٹ، اس کو مضبوط کرو. پھر ٹانگ رہ جاتی ہے، پھر ہاتھ رہ جاتا ہے، پھر پیٹ رہ جاتا ہے، پھر منہ رہ جاتا ہے، تو پھر اس وقت کام آتی ہیں وہ جوانی کی عبادتیں. سبحان اللہ. مبارک ان لوگوں پہ جو ماشاءاللہ 25-30 سال سے جن کو شعور آ گیا اور کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا. جس نے 25 سال سے تیاری شروع کر دی، اس کا کیا حال ہوگا ماشاءاللہ سے. اس کے لیے وہ آرام کا وقت ہوگا، ضعیفے کا وقت جو ہوگا. پھر گھبرانے کی بات نہیں، اس کو سٹاک پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. بولو سبحان اللہ. بات چلے یا سونے کی ارادہ ہے آپ کو؟ چلتی رہے بات. ابھی تو آگے ایک بات بتانی ہے آپ کو میں نے، اس لیے تو عشاء میں دعا مانگتا ہوں. عشاء جلدی سردی ہیں تاکہ ہم بیٹھیں آرام سے باتیں کریں. ٹھیک ہے جناب، دہراؤں بات. پھر ہمیں پاسپورٹ چاہیے. اس پاسپورٹ کا نام ہے دین ہے. اور دین کیا ہے؟ عبادت صرف نام نہیں بلکہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا نام ہے. کہ اب کریں کیسے؟ بڑا مشکل ہے. اس کی آسانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیسے کہ میں کیا تجھے وہ چیز نہ بتاؤں کہ صحابی کہہ رہے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے. آپ فضائل اعمال میں حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ کو ذوق تھا نا، اللہ والے تھے نا، ایسی حدیثیں جمع کر کے فضائل اعمال بنائی انہوں نے. اللہ والے تھے، صوفی آدمی تھے وہ. تو تم نے ایسی ایسی حدیثیں جمع کی ہیں کہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. انہیں کی دیکھنے والے لکھا اس میں. ہم تو ایک نظر سے دیکھتے ہیں فضائل اعمال کو، اس میں بڑی بڑے نقطے ہیں. کیوں ہوتا بیسیکلی اللہ والے آدمی تھے وہ صوفی تھے، ذاکر تھے. وہ تو ان کی لائن تو یہ تھی اللہ اللہ کرنے والی. ان کی تو کتابوں یہی رنگ ہے. جس کتاب کو اٹھائیں گے آپ، اپنی نگاہ جس نگاہ سے دیکھیں گے وہ چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ان کی تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہو تو انہوں نے اس حدیث کو نوٹ نہ کیا ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ والے کا خزانہ ہے یہ. اور جب اللہ والے کے قلم سے یہ چیز نکلی جائے تو اس میں کتنا رنگ ہوگا، کتنی مستند بات ہوگی. کہ اس میں صرف لکھنا نہیں ہے، اس میں مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اس میں تجربہ بھی ہوتا ہے. یہاں تک اللہ جو کی بات کرتے ہیں اس میں تجربات بھی ہوتے ہیں. صرف منہ سے تقریر نہیں کرتے ہیں وہ، ایسی بات نہیں ہے. ان کے تجربات بولتے ہیں پیچھے سے. اسی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا سیکھیں، ان سے باتیں سنیں. یہاں تک بات ہو گئی. اب کیا بتایا اللہ کے نبی نے کہ میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جس میں دین بھی ہو، تقویت بھی ہو، دونوں جہان کی بھلائی بھی ہو. اب رہ گیا عمل. کیا بتایا وہ اللہ کے نبی نے عمل؟ اگر وہ عمل پتہ چل جائے کہ آپ کریں گے، پکی بات ہے آپ کی مرضی نہ کریں، لیکن اتنی بڑی خزانہ ملنا نہیں. پھر ملنا نہیں. پھر وعدہ کر لیں گے ہم بھی عمل کریں گے، دل کے اندر کریں گے. اللہ بھی کہ اس نے وعدہ کیا ہے، اس کے لیے اور آسان کر دے گا. آگے عمل بتاتے ہیں اللہ کے نبی. سن کہتے ہیں میں چیز بتاؤں تو چیز بتائیں. تو جو ہم بولا اس میں بھلائی ہے. فرمایا پھر ایسا کر. اس کو بتا رہے ہیں، نہیں پتا کہاں تک بات پہنچے گی. پھر تو ایسا کرنا کہ ذکر کرنے والوں کی مجلس کو جہاں دیکھیں مضبوطی سے پکڑ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا آسان کر دیا. کسی چیز کی تجھے ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کام کر کے ذکر کرنے والوں کی، بالکل وہی لگتا ہوں حدیث کے، ذکر کرنے والوں کی مجلس کو جا دے کے مضبوطی سے پکڑ لے. بس اللہ والوں کے پاس یہی چیز ملتی ہے، کچھ نہیں ملتا. مجھے میرے شوق شیخ
غوث دولا قطب زبان حضرت علی مرتضیٰ قدس نے کوئی مجھے چلے نہیں دیے، کوئی وظیفے نہیں دیے، کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ کر، کچھ نہیں کہا اخلاق کو صحیح کر، کچھ نہیں کہا فلاں نہ کر، کچھ نہیں کہا، وہی کہا جو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ پکڑ تسبیح، یہ تیرا ذکر، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آگے ایک اور بات کر دی انہوں نے کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اور ایک کام تو کر لے، وہ کیا کہ جا کے لوگوں کو بھی اس کام پہ لگا دے، ورنہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ میرا کوئی لینا دینا بھائی، آپ مجھے کوئی تعلق، لیکن کیا حکم تھا پیچھے سے کہ لوگوں کی فکر کرنا، اور تجھے بھیج بھی جاؤں ایسی جگہ پہ جہاں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ جب میں آیا تھا یہ ریگستان تھا میرے بھائیو، ریگستان تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا خانقاہ کیا ہوتی ہے، اللہ کا نام کیا ہوتا ہے، دھوتی کیسے پہنتے ہیں، امامے کیسے چلتے ہیں، داڑھی کی کیا قدر ہے، برقعے کیا ہوتے ہیں، نقاب کیا ہوتے ہیں۔ اب تو لوگ مجھے بھی بھول گئے نا، نہیں جی ہمیں تو فلاں شیخ ہمارا بیٹا وہاں پڑھا ہے جی اس تعلیم سے، یہ وہ بس، اور یہ ناشکری سب سے بڑی سب سے پہلی خانقاہ پورے ویسٹرن امریکہ دنیا میں جو بنی تھی وہ ہمارے خانقاہ تھی، خانقاہ مرتضویہ۔ ایک مکان لیا چھوٹا سا، کیا مکان ہے، مکان اللہ نے دلا دیا، مکان لے لیا، وہاں ایک تھا جنت میں بیٹھا ہوا، بہت شراب کباب بیچتا تھا، وہ شرابی آدمی تھا، مجھے آدمی پسند آیا، میں نے ہاتھ ملایا، شراب بھی ختم، سب کچھ ختم، ہر وقت اللہ کے ذکر میں بیٹھ گیا میرے در یعنی یہ حال میرے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا تھا، ہلا ہوتا اللہ اللہ اللہ، اس کے سارا جسم ذکر کرتا تھا۔ تو جب خانقاہ میں بنائی اللہ نے سے کام لینا تھا، آج اس کی اولادیں ہیں ماشاءاللہ، آج بھی اس کے، آج تو ہم چھوڑ دیا، وہ اسی کا کارپیٹ پڑا ہوا تھا، اس نے لگایا تھا کہ جی چھوڑ دیں حضرت مجھے کرنے دیں، بڑی جلدی انتقال ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں ذوق شوق والے، شراب ختم، فلاں چیز ختم، سب ختم اس کی زندگی سے، جو بیچتا تھا یہ ہے غصہ کیا ہو گیا۔ میں آپ کو تجربے کی باتیں بتاتا ہوں، تو بھائی کہتا بتا بھی دیں، جو سیکھ جائے، جن کو اس باتوں کا یقین ہو، یقین نہیں ہمارا بات، میں کہتا ہوں مجھے ملنا ہے زور کے بعد، کچھ ہو کیا مجھے کام پہ جانا، کل کا دن بہت پریشان کن دن ہوگا میرے بھائی، یاد رکھنا، اتنا پریشان دن ہوگا، اتنا کہ جس کا حساب نہیں ہو سکتا، جتنا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہم نے ناشکریاں کی ہوں گی، یہ گھر تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہمارے دین کو پہنچایا، اصل دین یہی صراط مستقیم، ہم نے اس کو ٹھوکر ماری، لفٹ نہیں کرائی، مذاق کیے، ویلیو نہیں سمجھی اس کی، خیال ہی نہیں کیا، چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے، رنگدار چیزوں کو پسند کیا، لیکن اس چیز کو نہ مانا جو اصل چیز تھی۔ کسی کا اس کا جواب نہیں ہوگا، بہت سخت ہو، بہت سخت ہو، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ میرے سائے سب میرے بچے ہو، اپنا حقیقت بتا رہا ہوں، کل نہیں بچ سکیں گے ہم اس چیز سے، ایک ایک چیز کا خیر جرا شر جرا آپ نے پڑھی ہے آج، تو اتنی بڑی نیکی کہ گھر تک اللہ دین پہنچائے، نہ آپ کو کہیں جانا پڑے، نہ سفر کرنا پڑے، اسی نام کو سیکھنے کے لیے میں ساری زندگی لگائی، کہاں سے؟ یہاں سے جاتا تھا، 5000 میل کا سفر کرتا تھا، کوئی میں بزنس مین نہیں تھا، کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں تھی، بس جو تھا سوکھی روکی کھا کے اس کا جمع کر کے 2 دن سال میں 3 دفعہ 4 دفعہ میرے چکر لگتے تھے، صرف اس اللہ کو سیکھنے کے لیے۔ تو میرے ساتھ ہے، تو آپ کو تو گھر تک دیا ہے، آپ کو تو منتیں کرائی جاتی ہیں، آپ تو شراب جام میں ڈال کے آپ کے منہ کو لگایا جاتی ہے، شراب پی، شراب نشہ بنایا، اس کو بھی ٹھکرایا آدمی، کس کو ٹھکرا رہے ہیں آپ؟ جنت کو، جنت کو ٹھکرا رہے ہیں، ابھی ربی کا ماتوں کو زبان، کس چیز کو تو ٹھکرائے گا؟ کن کن نعمتوں کو تو ٹھکرائے گا، نے تجھے دی،
اس سے بڑی کوئی نعمت ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ سچا جو مانگ مانگ کے ہم تھک گئے ہر نماز میں اہدنا المستقیم. اللہ کہتا ہے یہ رہا اہدنا المستقیم، یہ لے. آج دین سمجھے نہیں دین، دین لانے کا ایک طریقہ بتا رہے نہیں، بتا رہے اللہ کے نبی. کیا بتایا کہ ذکر کرنے والوں کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور جب تنہا ہو، حدیث کہتی ہے جب تنہا ہو، حدیث بتاتی ہے، اور جب تنہا ہو تو جتنی قدرت تیرے میں ہے ذکر کرتا رہے. ایک اور دوسرا کام ہے اس کا، یہ جب تو کر لے گا تو تیرا دین بھی مضبوط ہوگا، اصل دین تیرے پاس آ جائے جس میں ساری چیزیں ہوگی دین کے. کسی کو آج مل جائے وہ کسی کو کل مل جائے، بس اس لائن پہ ہم چل پڑے، تسبیح پکڑ لیا، اللہ کے ذکر کی مجالس میں بیٹھ گئے. اللہ نے پھر یہ کہنے کے بعد، اللہ کے نبی نے اتنے سالوں پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن آج اتنے سالوں کے بعد بولٹن کے اندر وہ مجالس جاری کر دی اللہ تعالیٰ. ہم نے نہیں بیٹھنا. یہ چیز وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کام کیا تھا، نہیں جی بچڑا بنا لیا، یہ بولتا ہے جی فلاں چیز اچھی ہے جی، فلاں چیز بہت اچھی ہے جی، پیاز کھانی نہ جی ہم نے سلوا نہیں کھانا. ہر گھٹیا چیز چمکتی جس کو وہ پسند کی، وہ نہیں پسند کی جو اللہ چاہتے تھے. یہ قرآن میں کیوں بتائیں یہ واقعات؟ ہم لوگ بتائیں جو ہم بھی تو یہ کام کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کچھ نہیں تو کھلیاں کڑ رہے گی. مجھے کہتا گردن سے پکڑے تو سانس نہیں نکلتا آدمی کا، کدھر گیا؟ جب روح نکلتی جسم سے تو کل نہیں پوچھا جائے گا ہمارے سے کہ شخص اتنا کام تیرے گھر تک پہنچایا تھا. کیونکہ لا دانیت کی تو اتنی ہوا گزر چکی تھی آج کے ماحول کے اندر. آپ دیکھیں اللہ نے جب ہمیں ایمان دیا ہے تو کس ماحول میں ایمان ملا ہے ہمیں، آپ یہ دیکھیں. لیکن اس کو قائم کرنا مشکل نہیں ہے، جبکہ مجالس بھی خود ہی قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے، جگہ بھی خود ہی دے دی اللہ تعالیٰ نے، بٹھا بھی خود دیا، کہیں سفر بھی نہیں کرایا، کوئی سخت شیخ بھی نہیں دیا، کوئی آپ کی جیبیں بھی نہیں کاٹی گئی، کوئی آپ سے مطالبات نہیں کیے گئے، پھر بھی ہم کچھ نہ. ہم نے اتنا بڑا طوفان ہے کہ اگر ہم بریڈ فورڈ سے چل کے یا فرض کریں آپ ادھر سے کوئی پریسٹن سے چل کے یا بلیک بن سے چل کے اگر ہم صبح میں بیٹھ جائیں، بہت بڑا آسان کیا ہم نے جی، وہاں سے چل کے آ گئے ذکر کی مجلس میں. وہ بندرو یہ تو رب کا احسان ہے، اس پر تو جا کے سجدے کرو کہ اللہ تیرا کتنا آسان ہے. کسی پکچر ہاؤس میں تو نہیں بھیجا پیٹرو ٹول کی فلم دیکھنے کے لیے، کسی پکچر ہاؤس میں نہیں بھیجا تو نے وہاں جا کے دیکھتا ہوں پکچر، نہیں، وہاں تو ہم چلے جاتے آرام سے، کنسرٹ میں چلے جاتے. یہ تو نے اپنے اللہ کے ذکر کے اندر ہمیں بھیجا ہے. اتنا کام بھی نہیں کر سکتے. دیکھا ذکر کا کتنا فائدہ ہے، یہ ہے وہ ذکر. اور اللہ والوں کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ملتا ہے. کوئی وظیفے نہیں، وظیفے تو فلاں وظیفے کچھ نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. شیخ نے مجھے یہ دیا، شیخ نے یہ دیا، اللہ نے ذکر کر بس، دوسرا کام کچھ نہیں. خود بخود تیرا دین نکھرنا شروع ہو جائے گا تیرے اندر. اور واقعی خود انسان کی مزاج بدلنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت نرمی آتی ہے، غصے. ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ زمین مختلف ہوتی ہیں. آپ کو چیز بونا چاہتے ہیں تو کوئی زمین نرم ہوتی ہے ایک دم اس میں بیج اگاتا ہے، کوئی سخت ہوتی ہے اس کو بنانا پڑتا ہے، کوئی اس سے سخت ہوتی ہے اس کو اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اسی انسان کے قلوب ہیں، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی بہت سخت ہے، کوئی کسی حالت میں. تو ہر دل کے اوپر ذکر کا اثر مختلف ہوتا ہے. کسی کو 30 سال کے بعد ملے گا، کسی کو 40 سال کے بعد، کسی کو 30 سال کے بعد، کسی 10 سال. ایک دوسرے کو نہ دیکھیں. جس کے اندر کمی آ رہی ہے ابھی اس کی حیت نہیں بدل رہی، غصہ ختم نہیں ہو رہا، ہم نہیں آ رہا، اس میں یہ چیز نہیں بدل رہی، رک نہ جاؤ، محنت کو جاری رکھو، اپنے شیخ کو بتاتے رہو، اسباق لیتے رہو، چلتے رہو جیسے آپ کا شیخ ہے. راستہ یہی ہے، صرف یہی ہے. دوسری چیز سن لیں خوشخبری کہ اگر ہم میں وہ کیفیت پوری اتری نہیں، ہم لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں تو اللہ کر ہم دربار میں حاضر ہوں گے. یہ بات شیخ عارفی رحمۃ اللہ کی جو دوسری چیز کا میں
اللہ ان کے ساتھ صحبت اختیار کی تھی، ان کی بات کرتا ہوں، وہی بہت موت پر ہے میرے لیے، بہت پیارے ہیں. کیا پیاری خوبصورت بات کی. وہ تو ویسے بھی لکھنؤ کے تھے، اسٹائل میں بہت مختلف تھا. نہیں میاں لکھنؤ والے اسٹائل میں بولتے تھے، وہاں تو یہ ہے، اللہ کے پاس تو یہ ہوگا. تم اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے تو اللہ پوچھے بھائی تم آ گئے، تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ جی بہت بڑا وقت تھا جناب، یہ تھا فلاں تھا، تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ. کیا پوچھا جائے گا؟ کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر تم نے کوشش کی ہے، سبحان اللہ، حضرت فرماتے تھے اگر تم نے کوشش کی ہے پھر گھبرانے کی بات نہیں، پھر تم نے جواب دینا اللہ تعالیٰ ہم نے تیری طاقت کے مطابق کوشش کی، اس راستے پہ چلے، ہم نے راستہ پکڑ لیا، تو نے بتایا تھا کہ ذکر کو پکڑو سب صحیح ہو جائے گا، اور ہم بتواتے اس راستے پہ چلتے رہے. حضرت فرماتے تھے پھر سیدھا جنت کا راستہ تیرے لیے کھل جائے گا. سائے مشکورہ کہ تم نے کوشش تو کی ہے، لگا تو رہا، جا تو کامیاب ہے. کوشش ہی نہیں کرنی ہم کسی کو ختم کرنے کی، تو کام یہ ہے ہمارا کہ مختصر ہو سکتی ہیں چیزیں، کسی کو جلدی، کسی کو کم، کسی کا دل سخت ہے، کسی کا کچھ، بہت مختلف ہے. جس طرح میں زمین کی بات بتائی، یہ بھی زمین کی طرح دل بھی، لیکن کام یہی ہے کہ ہمیں لگا رہنا چاہیے کہ کیوں بتاتے رہنا چاہیے شیخ کو اپنے حوال سے. کتنا آسان راستہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کہاں سے ملے گا؟ کسی اللہ والے کے پاس ملے گا. اشارہ دے دی اللہ کے نبی نے کہ جاؤ کسی اللہ والے سے ملو اور اللہ کا ذکر سیکھو اور اپنا دین کو مضبوط کرو، جو اصل دین ہے اس کو پیدا کرو تاکہ صحیح پاسپورٹ لے کے تم آ جاؤ. اللہ پاک ہم سب کو اس توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین وداعی یاسین الحبیب اللہم صل علی سیدنا محمد وذریته من بیته کما صلیت علی ابراہیم وسلم تسلیما دائما. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا واسلنا وجدنا وخطونا ومدنا اللهم اغفر لنا ما قدمت وما قدمت وما أسررت وما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو فيما بعد ديننا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بين الستين شهداء وصالح الحسن. اللهم نسألك صحة فيما نعيما في حسن خلق نجاتية ورحمة منك وعافية ومغفرة. اللهم نسألك إيمانا يهتد نعيما يمرض نعيما ورافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جعل درجة جنة خلد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ تم پہ رحم فرما فضل فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، وہ راستہ تیرے نبیوں کا ہے، صالحین کا، صدیقین کا ہے، صالحین کا ہے. یا اللہ شیطان اور نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ شیطان اور نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. سچا اور دین پہ راستہ نصیب فرما. یا اللہ ہر فتنے سے ہمیں حفاظت فرما. یا اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ دین کی کس نے فتنے میں مبتلا کر دیا جائے. یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ واپس اپنی پہلی حالت پہ آ جائے میرے مولا. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں دین پہ قائم فرما. یا اللہ قرآن پہ عمل نصیب فرما. یا اللہ قرآن کی تلاوت اور نظریہ عمل نصیب فرما. اے میرے مولا
دین پہ چلنے کی پوری توفیق نصیب فرما یا اللہ سچا پکا دین ہمیں نصیب فرما اے میرے مولا تو ہمارے واقعین کی بخشش فرما یا اللہ جو ہمیں چھوڑ کے ہم سب کی بخشش فرما ہمارے ایک ذکر کے ساتھی ہیں کل اچانک ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے ان کی قبر کو کشادہ فرمائے یا اللہ حالت حد نظر فرمائے میرے مولا ان کے ساتھ بہت ہی آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہمارے ایک اور ساتھی ہیں ان کی بھی اہلیہ کا انتقال ہوئی ان کی بھی دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے جنت میں اعلیٰ نصیب فرمائے ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی ہیں ذکر کے وہ بیمار ہیں ہاسپٹل میں کے لیے خاص دعا فرمائے سب سے پرانے ساتھی ہیں میرے ذکر کے یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو صحت نصیب فرما یا اللہ ان کی بیماری کو دور فرما یا اللہ ان کو عزت فرما اس بیماری کو میرے مولا یا اللہ ان کے والدین کو بھی اس بات پہ صبر نصیب فرما اور جو بھی بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا ان سب کے حق میں جو دعاؤں کو قبول فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما یا کسی طریقے سے پریشان ہے میرے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما ان کی حاجتوں کو پورا فرما ان کی مصیبتوں کو ٹال دے میرے مولا یا اللہ جو ان کی تمنائیں ہیں جو ان کی طلب ہے میرے مولا یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما یا اس انتظار میں جو چاہتے ہیں میرے مولا اس انتظار کو ان کو برکت نصیب فرما اس پہ صبر نصیب فرما یا اللہ جس راستے پہ ہم چلے ہیں یا اللہ اس راستے پہ ہم قائم بھی فرما اور ہم مرتے دم تک ہم اس پہ قائم فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ